یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ والصلاۃ والسلام نجاستوں کے متعلق باب شروع ہے۔ ہم جانیں گے کہ نجاست جو ہے پاکی جو ہے کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق پوری انفارمیشن شاید ہی علماء کرام کے علاوہ کسی کے پاس ہو، بہت اہم مسئلے ہوتے ہیں۔ تو نجاست دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے جس کا حکم سخت ہے، شریعت میں اس کی معافی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ، یعنی غلیظ ترین ہے وہ، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری وہ ہے جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے، اس کو کہتے ہیں خفیفہ۔ خفیف چھوٹے کو بھی کہتے ہیں، تھوڑے کو بھی کہتے ہیں، غلیظ زیادہ کو بھی کہتے ہیں اور زیادہ ناپاک کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح کثیر ہوتا ہے بہت زیادہ، قلیل ہوتا ہے بہت تھوڑا، تو خفی جو ہے چھوٹا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے غیر خفی وہ بہت بڑا ہوگا، کثیر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور قصدن پڑھی، جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار ہوا۔ اگر بنیت اختفاف، جس طرح مطلب نماز کو ہلکا جانے اور کہے کہ چلو خیر ہے اللہ بخشنے والا ہے، چلو ٹھیک ہے، پتہ ہونے کے باوجود شریعت کے معاملے کو ہلکا جانے، اپنی رائے کو مقدم جانے، تو یہ کفر ہے۔ اب لوگوں کو شاید یہ علم نہیں، اگر میں بات سچ کہہ دوں تو شاید کڑوی بھی لگے اور غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں۔ کچھ بندے رات کو ٹراؤزر پہن کے سو جاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے نا، صبح اٹھتے ہیں ہلکی پھلکی بنیان ہوتی ہے اور ٹراؤزر ہوتا ہے، اور ٹراؤزر پہن کے بندہ ننگا ہوتا ہے جنرل، بیٹی ہو بیٹا ہو کوئی ہو، اس رواج کو چھوڑو۔ اتنی سی بچیوں کو ہم نے وہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے دیکھے۔ اگلے دن میں حافظ صاحب کے پاس گیا دوائی لینے، بخار نزلہ زکام، 3-4 دن کی بات، میں بیٹھا تھا، ایک عورت آئی، اس کے پاس چھوٹی سی بچی تھی، 4-5 سال کی ہو گئی، اور یقین مانے اس کے کپڑے اتنے ٹائٹ تھے کہ اس کے جسم کا ہر عضو نظر آ رہا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، جب ہم 4-5 سال کے بچے کو یہ تربیت دے رہے ہیں اس طرح کے کپڑے تو نے پہننے ہیں، تو بڑے ہو کر اسے بے حیا ہونے میں کوئی آر نہیں ہوگی۔ بچپن سے جو ہم اسے سکھا رہے ہیں، ہم اسے نفرت دلاتے کہ بیٹا بچیوں کو یہ لباس پہننا مناسب نہیں، اس سے جسم ظاہر ہوتا ہے اور اسلام میں یہ منع ہے۔ پتہ نہیں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، کیوں اتنا اسلام سے دور، کیوں ہمیں اچھا نہیں لگتا ڈھیلا ڈالا لباس پہننا، اپنے جسم کو چھپانا، اور بالخصوص عورت کو، کیوں ہم کس کی تقلید میں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ رب کے عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں روز، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں بھیج رہا۔ صبح اٹھتے ہیں بندے، ٹراؤزر ہوتا ہے، ٹراؤزر میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر ہلکی پھلکی بنین ہوتی ہے۔ اب جو لفظ ہے نا کہ بنیت اختفاف، اس کو سمجھ لو۔ صبح اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی دیکھ بھی لیتا ہوں، بھلا بھی لیتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ کیا آپ کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کپڑے ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح کیوں آ گئے ہو کہ اس طرح آپ نہ کسی شادی میں جا سکتے ہو، نہ کسی فوتگی میں جا سکتے ہو، کہیں گلخانی ہو وہاں جا سکتے ہیں، وہ بن بھائی ایسا کپڑا پہن، کہیں کوئی بہت بڑا ولیمہ ہو وہاں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ لعن طعن کریں گے، برا سمجھیں گے۔ گویا کہ پھر ہماری نیت یہ ہوئی نا کہ ولیمے میں اچھے کپڑے اس لیے پہنے کہ رب کی نماز سے ولیمہ افضل ہو گیا۔ نیت تو یہ ہو گئی نا۔ اگر کلوں کے ختم میں کہیں جائیں گے وہاں 10 20 100 50 بندے ہوں گے، اگر ہم اس طرح ٹراؤزر یہ اس طرح ہلکی پھلکی شالٹی یا ننگے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے کمال ہو گئی، یہ یار تو بندہ ہی بدتمیز ہے،
انہوں تو اٹھن بیٹھنا شعور ہی نہیں گیا. صبح کی نماز کے لیے اگر میں ایسے آؤں تو گویا اس گلخانی کے ختم کے زیادہ جو لوگ تھے ان کا ختم کے لوگ 10-20 تھے, اس سے بھی اللہ کو میں نے اچھا نہ سمجھا. وزن کرنا بات کا. ایک تو یہ بات کفر میں چلی جائے گی. اگر کپڑے نہیں ہیں تو اور بات ہے, لیکن کپڑے ہیں 10 منٹ پہلے اٹھو یار, وضو کرو, اچھے کپڑے پہنو. ہم غوث اعظم کا نام بڑا لیتے ہیں, کبھی ان کے عمل نہیں پڑھے, خالی نام ہی لیتے ہیں, کرامتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں. کبھی یہ دیکھا کہ وہ شافی تھے, رفع یدین کرتے تھے, کسی نے پوچھا ہے آج تک؟ ہمارے 11ویں والے بڑے پیر رفع یدین کرتے تھے. پھر تو 11ویں بھی گئی, ہر چیز گئی. جیسے یہاں بغض ہے, اناد ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑھو, 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 پھر اس کا نام ہی نہ لو. وہ ہر جمعے کو نیا کلا, دستار مبارک اور نئے کپڑے ہر جمعے کو بالخصوص. تو مریدین نے کہا حضور اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہو, آپ تو اللہ کے ولی ہو, ولیوں کے سردار ہو, پھر حسنی حسین سید ہو, آپ کے لیے جائز ہے اتنا اسراف کرتے ہو, فضول خرچی کرتے ہو. ایک سوٹ کئی ماہ چلتا ہے تو آپ رو پڑے. تو آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہ کروں, لیکن اللہ مجھے کہتا ہے کہ تو ہے تمام ولیوں کا سردار, میں تجھے اس لباس میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. میں تو آج ہی کرنا چاہتا ہوں, کرتا بھی ہوں, میں خود سے نہیں کرتا یہ سب کچھ. کوئی سمجھے کہ میں اتنا عیاش ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ اپنے نبیوں کو, ولیوں کو, غوثوں کو, کتبوں کو, پیاروں کو حسین لباس میں دیکھنا چاہتا ہے. جنت میں حسین لباس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جنتی حوریں حسین ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے خالدین فیہا کا حکم فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ایسی جنتیں. تو یہ بات پھر کسی اور طرف چلی گئی. جان بوجھ کر کپڑا نہ پہن کے, کپڑا ہوتے ہوئے, پیسے ہوتے ہوئے, جنازے کی نماز ہو, نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ہو, دین کے کام جو بھی ہوں, قرآن پڑھنا ہو, تسبیح پڑھنا ہو, جان بوجھ کے ہم نہ کریں, ہم کر سکتے ہوں, اسے کہتے ہیں استخفاف. تکبر بھی ہے, اور یہ تکبر کفر کی حد تک لے جاتا ہے. گویا کہ ہم نے دین کے حکم کو ہلکا جانا, اپنی مرضی کو مقدم رکھا. اچھا لوگ کہتے بھی یہ اپنے من سے کہہ دیتے ہیں. جب کوئی سمجھایا نا, مولوی صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, امام صاحب, یار مہربانی کریں, کچھ تو خیال کریں. اور کو پتہ کیا نے وہ یار کا سب گل ہے وے, اللہ بڑا مہربان ہے. اتنے کیا ہے کہ انہوں نے مقصد کی ہوں کہ اسی جو مرضی کریے, اللہ نے کہنا ٹھیک ہے, وہ کہ لا جڑا اللہ ہے. ایسا نہیں ہے. جو شریعت کا حکم ہے وہ شریعت کا حکم. جب مجھے کوئی سمجھایا تو میں کہوں گا یار یہ میری غلطی ہے, میں آئندہ خیال کروں گا. ایسا کہنے سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے, کفر ظاہر نہیں ہوتا, نہ تکبر ظاہر ہوتا ہے. لیکن جو کہے وہ قرضہ بس ہو ہی جاتی ہے, تجھے میں گل ہی پہ گئے ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ سلجھنا یا سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے سینے سے. وہ بے ڈھنگی زندگی جس طرح گزار رہا ہے, ایسے گزارنے کو وہ پسند کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں استغفار. تو اختفاف کرے گا تو کفر ہے, درہم کے برابر ہے, تو اس کا پاک کرنا جو ہے وہ واجب ہے. بغیر پاک کی نماز پڑھی تو مکروہ میں تحریمی ہوئی, حرام کے قریب ترین ہے, یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے. اب میں اکثر کہتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, یہاں تک یہ پورا عضو ہے نا, یہاں سے یہاں تک, اس کے اگر 4 حصے کریں نا تو چوتھا حصہ معاف ہے, کھلا ہونا یہاں تک. لیکن ہاف تک پہنچ جائے, یہ ہاف ہو گیا نا, پورا بازو ہے ادھر کا برابر ہو جائے تھوڑا سا, یہ یہاں تک. لیکن لوگوں کی شادی یہاں تک ہوتی ہے. ایمانداری سے بتائیں, وطن عزیز پاکستان میں قمیضیں دستیاب نہیں ہیں. یہ ساتھ میں جو ہمارا شیرا والا باغ ہے, اس کی اگلی طرف گولنا والا چوک ہے, روڈ کے اوپر لڑکے کھڑے ہیں, سوٹ خوبصورت, لاٹریوں سے لے کے لوگ جاتے ہیں, 100 روپے میں سوٹ مل رہا ہوتا ہے. کوئی اتنا غریب ہے کہ کسی کی جیب میں 100 نہ ہو؟ نیا نہیں لے سکتا نا, 2000 کا سوٹ ہے, 1000 کا کسی لگی, لنڈے سے لے آئے. یہ پینٹ شرٹ بھی لنڈے سے لے آتا ہے نا, یہ انگریز کی پہنی ہوئی ہے, چلو وہ مسلمانوں کے پہنے ہوئے تو ہیں,
انگریز کے کپڑے پہننا بھی ہمیں پسند ہے، نبی کا دین سننا پسند نہیں ہے نا کمال کی بات؟ اور پھر پہننے کے بعد فخریہ کہتے ہیں یہ جینز ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ دکھ ہوتا ہے مجھے یار ان باتوں سے۔ مکروہ ہے، تحریمی ہے، یہاں تک پورا ہونا مطلقاً مکروہ میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ وہ بندہ صرف نماز کی توہین نہیں کر رہا، خود بھی بے ایمان ہے، کیونکہ اس کی جیب میں پیسہ بھی ہے، اس کے گھر میں کپڑے بھی ہیں۔ جب وہ جائے گا نا اپنے پھپھی خالہ چاچے کے گھر میں، یہ پہن کے نہیں جائے گا۔ صرف اللہ ہے جس کے سامنے ہم جیسے مرضی کھڑے ہو جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، یہی سمجھتے ہیں نا۔ بینک میں جا کے دکھاؤ ایسے، سکول میں جا کے دکھاؤ ایسے، لپٹی پہن کے سکول میں جا کے دکھاؤ ایسے، میڈم کان سے پکڑے گی، باہر پھینک دے گی، یہ غریب ہے تو ادھر پھر نہ لانا، اگر لانا تو بڑا پتر بنا کے لانا، کہتی ہے نا۔ ٹئی بھی لگی ہوئی ہو، سوٹ اور بوٹ A1 ہو، لس پش ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، سکول میں آئے بچہ تو پتہ چلے کہ ہمارے سکول کا معیار ڈاؤن نہ ہو۔ اللہ کے گھر کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، اللہ کی نماز کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ عربی کیسے حسین لگتے ہیں جب وہ بڑے بڑے لباس پہنتے ہیں، رومال پہنتے ہیں۔ نبی کتنے حسین لگتے ہوں گے جب اوپر سے دستار پہنتے ہوں گے اور خوبصورت لباس پہنتے ہوں گے، حالانکہ اس دور میں اتنی فراوانی تھی ہی نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ جواز، یہ عذر پیش کر ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس کپڑوں کی کمی ہے یا میں سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتا، کوئی جواز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عادت بن گئی، اپنی مرضی بن گئی۔ استخفاف کیا، ہلکا جانا، خفی کی، چھوٹا جانا، وہ چل خیر ہے، چل خیر ہے۔ اسی چل خیر میں بچے بگڑے، بہویں بگڑی، بیٹے بگڑے، ہم خود بگڑے، معاشرہ بگڑا۔ اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ یا لید یا گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر ہو۔ گوبر ہمیشہ وزنی ہوتا ہے، جو تازہ ہوتا ہے نا، جانور کا گوبر اور انسان کا بھی پخانہ وزنی ہوتا ہے۔ جو چیز ٹھوس ہو، وزنی ہو، پھر اس کا درہم کے برابر وزن قیاس کیا جائے۔ جو چیز ہلکی ہو، پھر اس کی مقدار قیاس کی جائے۔ زیادہ اور ہم وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے اور زکوٰۃ میں 3 ماشے سوا رکھتی ہے۔ 4.5 ماشے وزن جو ہو نا کسی بھی چیز کا، تو وہ غلیظہ ہے، بہت سخت ہے، اس کا تھوڑا فرض ہے، وزن بھی بتا دیا۔ اور پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب وغیرہ، تو اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلا ہوا ہے، ہتھیلی یوں کر کے نا پانی ڈالیں، جتنا پانی رک جائے نا، یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ مقرر کیا ہے کہ پانی پھر نیچے نہ گرے۔ جتنی جگہ پہ پھیلاؤ ہے بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ معیار ہے اور یہ مقدار ہے۔ وزنی چیز ہے تو 4.5 ماشے، ہلکی چیز ہے تو یہ جتنا پانی پھیلے، اس سے زیادہ جو ہوگی وہ نجاست غلیظہ کہلائے گی، اس کا دھونا فرض ہوگا۔ اب چھینٹے پڑتے ہیں کسی بندے کو، تو وہ یہی قیاس کرے کہ میں سارے کپڑوں پہ اگر یہ چھینٹے جمع کرتا جو ہتھیلی پہ میں پانی ڈالوں، اس سے بڑھ جائے گا تو پھر وہ کپڑے فوراً اتار دے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر وہ سوچے کہ نہیں، وہ میں اگر اکٹھے کروں سارے تو اتنا نہیں بنے گا، تو پھر وہ نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے، کم ہے۔ اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ نجس تیل کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہ تھا جب گرا۔ تیل ہمیشہ پھیلتا ہے، نہ پاک تیل کی بات ہو رہی ہے، پاک تیل کی بات نہیں ہو رہی۔ نجس تیل جو ہے وہ کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہ تھا، پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا، تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا۔ مشہور یہ ہے، کوئی بھی چیز جب ناپاک، کوئی چیز پھیلنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں بھی ہوتی۔ چنگم لگا دیں گے وہ کب پھیلے گی؟ اس طرح کوئی چیز ایسی ہے وہ سیاہی ہے، وہ پھیلے گی۔ ایسی چیز جو پھیلنے والی ہو، تو جو ہی وہ پھیلتی جائے گی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔
اگر وہ پھیلنے والی چیز تھوڑی ہے اور اس ہتھیلی کی مقدار سے زیادہ نہیں پھیل سکتی پھر کپڑا پاک ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو نجاست کے متعلق، پاک نہ پاک کے متعلق، تو پوچھ سکتا ہے، اس کے بعد دعا مانگیں گے، اس کے بعد پھر چھٹی، کیونکہ پہلے دعا مانگ لیں تو لوگ چلے جاتے ہیں، جو مقصد ہوتا ہے ہمارا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ شارٹ کریں گے لیکن اینڈ پہ دعا مانگیں گے، یہی سنت ہے اور یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ